کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے، تم چاند ڈھونڈ رہے. دیکھو پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے، تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، میرے نبی نے سوچ دی. وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے. حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اس میں ایک خالی جگہ، یہ بیت اللہ کا اندر ہے. جب ہمارے نبی 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں، وہ سیدھا ہو گیا تو وہ مستطیل تھا، لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا. ابراہیمی بنیادیں، یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں. اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا، تو کہنے لگے بس بھائی جتنا ہے اتنا ہی بناؤ. تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے. یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں. ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں. میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے. تو آپ کو حتیم میں لے جایا گیا. اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا، یوں جبریل نے ہاتھ مارا، سارا سینہ کھل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدا ہو گیا. اور اس کے میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں، باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں. اچھا نکالا، پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا، اس میں دھویا، اس کو دھویا، دھوتے رہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے، وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا، پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا. پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا، ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا، پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے، پھر یوں ہاتھ پھیرا. تو اب جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سینہ مبارک پر کوئی داغ نہیں. یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے معراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ. تو ہم نکھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے. سب سے پہلی ہارٹ سرجری 4 سال کی عمر میں ہوئی، جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور آپ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. تو آپ کے بھائی رضائی بھائی وہ دوڑے آئے کہ میرے بھائی کو 2 بندوں نے قتل کر دیا. تو حلیمہ بھاگی ہوئی آئی تو آپ دیکھا آپ پریشان بیٹھے تھے. تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ 2 آدمی آئے تھے، مجھے لٹا دیا، میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، پھر اس کو صاف کیا، پھر میرے دل میں، پھر میرے سینے میں دوبارہ فٹ کر دیا. یہ پہلی ہے. اور پھر معراج پر جانے سے پہلے دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. پھر براق کا آنا، تیز رفتار سواریوں کا تصور میرے نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا کہ ایسی سواریاں بنائی جا سکتی ہیں جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیں. جب آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں گیا تھا بیت المقدس، تو قریش کہنے لگے ہم تو 1 مہینہ مسلسل چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں، تم 1 رات میں کیسے کہہ رہے ہو گیا بھی اور آیا بھی؟ تو براق ایک سواری ہے جس کی تیز رفتاری سے ایک پیغام، میسج امت کو گیا کہ اگر تم اس کائنات کے علوم تک پہنچ جاؤ تو تم تیز رفتار سواریاں بھی بنا سکتے ہو. 650 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان نے ٹرین بنا لی. آپ کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، حضرت علی کی بہن، ان کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، اور سیدھا بھی اللہ لے جا سکتے تھے، سیدھا بھی لے جاتے، لیکن مکہ سے بیت المقدس لے جانے میں یہ اعلان تھا کہ اب بیت المقدس بھی مکہ کے تابع ہو گیا ہے، اب یہاں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہو گیا ہے، یہاں جتنے نبی آئے وہ سب آپ کے تابع ہو گئے. لہٰذا وہاں پہلے سارے انبیاء موجود ہیں اور سب انتظار میں ہیں، اور آپ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب امامت کون کرائے گا.
تو جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی پر کھڑا فرماتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں، اور آپ کے پیچھے 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری نبوت آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئی، اب ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں، ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں۔ عیسیٰ سے لے کر آدم تک تمام انبیاء کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ تو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسی کرتے آپ تہمت پہنتے تھے، شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا، لیکن عام آپ کا لباس تہمت تھا، کوئی خلائی لباس کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو، وہاں سے اٹھایا، راستے میں واقعات ہیں، ایک جگہ آپ کو اتارا، کہا یہاں نماز پڑھیں 2 نفل، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، مدینے میں اتار کے 2 نفل پڑھائے گا، پھر چلایا گیا کہ یہاں 2 نفل پڑھیں، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے، پھر چلایا گیا تو آپ جب مصر کی طرف سے بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو خوشبو آئی، خوشبو جنت کی، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، باندی وہ ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پینے والی، ایک ساتھ چلنے والی۔ جب فرعون کو پتا چلا تو اس نے ایک کڑاہ میں تیل ڈالا، میں واقعہ پورا سنا رہا ہوں، انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا، نیچے آگ جلائی، جب وہ تیل کھولنے لگا تو اس نے اس باندی کو اور اس کی 2 بچیوں کو پکڑوا لیا، کہنے لگا مجھے رب مانو گی تو زندگی مبارک، اولاد مبارک، موسیٰ کے رب کو مانو گی تو پہلے تیری بیٹیاں تیرے سامنے جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا۔ یہ مائیں بیٹھی ہیں، انہیں زیادہ پتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے تشبیہ نہیں دی، اور اس کے سامنے 2 بچیاں جلنے کے لیے حکم ہو چکا ہے، اور اس کا ایک بول اپنی بچیوں کو بچا سکتا ہے، اور یہ گھر میں جا کے کہہ سکتی ہے یا اللہ معافی دے دے، میں نے کلمہ کفر کہا ہے، میں اندر سے کافر نہیں، تو جائز۔ تو اس باندی نے کہا فرعون 2 ہیں، 100 ہوتی تو یہاں جلا دیتی اللہ کے نام پر۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے بڑی کو پکڑوایا اور یوں ڈالا، وہ چیختی رہی، مچھلی کی طرح تل گئی، پھر چھوٹی کو کھینچا اور اس کے سامنے یوں ڈال دیا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، جب اس کو کھینچا تو نے کہا میری ایک خواہش، کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا، ہماری ہڈیاں کٹھی دفن کرنا کہیں۔ فرعون نے کہا ہاں ہو جائے، کود گئی وہ بھی، ان کی ہڈیاں نکال کے ایک جگہ دبا دی گئیں۔ یہ واقعہ ہے۔ اب میرے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، مصر قریب ہوتا ہے، آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہاں فرعون کی باندی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، جس دن یہ دفن ہوئی تھیں اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ خوشبو اسی طرح اٹھتی رہے گی، کائنات مہکتی رہے گی۔ آگے میری بات ہے، اور یہ پیغام جاتا رہے گا کہ یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے، اور یوں بھی زندگی گزاری جاتی ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں اور مقصد پر مرتے ہیں وہ حسین بن جاتے ہیں، اور جو صرف پیسے پر جیتے ہیں اور پیسے پر مرتے ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں۔ میری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا اور بدماشوں کو فرعون بنا کے تخت پہ بٹھا دیا۔ آپ کو بیت المقدس اتارا گیا، براق باندھ دیا گیا، دنیا دارالاسباب ہے، نبی کو اسباب دیے گئے، سواری پر لایا گیا، سواری پر۔ جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے، وہ قدرت کا جہان ہے، تو براق وہاں باندھ دیا گیا، اور اگلا سفر اب براق کے بغیر نہیں، 2 نفل پڑھائے گئے۔ اچھا ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا، اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکیدار نے، دروازہ نہیں بند ہوا، تو اس نے مستری بلائے کہ یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، اور اپنے بڑے پادری کو بلایا کہ حضرت یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا۔ تو مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا، ڈاٹ، کہ وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا، صبح ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جو بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کا چکر نہیں، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پادری بعد میں ایمان لے آئے تھے،
جب اللہ کے نبی نے دعوت نامہ بھیجا تھا، پھر ان کو عیسائیوں نے قتل بھی کر دیا تھا، وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے. اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں، اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی، سبحان الذی اسری، لفظ سبحان. سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے، تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے. مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا. مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتے ہی پھٹ جائے گا، چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے، جب ہوا سے اوپر جائیں گے اور پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے. ہر مرد عورت کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے. اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے. جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا، چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے. اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر، اس کے اندر، تب ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے. سبحان سبحان. اوپر جانے کے لیے آسرا چاہیے، جبریل نہیں، جبریل کا آسرا بھی نہیں چاہیے. سبحان تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے. اتنی لمبی کائنات میں رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، کیوں؟ سبحان کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے، مکان کا بھی مالک ہے. ٹائم کو روکنا، زمانے کو روکنا، مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے، تیرے رب کے لیے ممکن ہے. آئنسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے. کہنے لگا ہاں، ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی، موت سے بچ جاؤں گا. اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا؟ اللہ نکال سکتا ہے، اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے، وہ زمانے کا بنانے والا ہے، وہ وقت کا بنانے والا ہے. سبحان صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان. اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے. پاک ذات، بے عیب ذات، تمہارے قوانین سے بالا تر ذات، تمہاری سوچ سے بالا تر ذات. الذی اسری بعبدہ. قریش کہنے لگے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے، میں لے کر گیا تھا. قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے، تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے، اسری بعبدہ، میں لے کر گیا. اور یہاں الف اور با کا جو جوڑ ہے، اسری اور بعبدہ، الف اور با. عربی گرامر میں اگر الف ہو تو با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ ہوگا. میری بات واضح ہوئی ہے نا؟ الف ہو نا، با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ. اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ. یہ الف اور با کا جوڑ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا. اور بعبدہ ہی میں کیا اشارہ ہے؟ اب لوگ کون ہو کہ جی ہم کسٹم والے، میں کون ہوں جی؟ یہ جی مسجد والے. یہ کون ہے جی؟ یہ جی کپڑے والے. تو اللہ کہہ رہا ہے بعبدہ، یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں. بعبدہ. اور الف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا. جبریل بھی نہیں لے کر گئے. اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں، ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں، اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں. تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور اپنے ساری فضا کو پار کیا. آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا، ٹائم زیرو ہو جاتا. اگر 1,86,000 میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے. یہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں. اور یہ میرے نبی کا سفر سپیس کو، راکٹ کو، شٹل کو، ہر چیز کے لیے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. خلائی تسخیر ہو سکتی ہے، خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام،
عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسری منزل یوسف علیہ السلام، تیسرا آسمان. چوتھی منزل ادریس علیہ السلام، چوتھا آسمان. پانچویں منزل ہارون علیہ السلام، پانچواں آسمان. چھٹی منزل موسیٰ علیہ السلام، چھٹا آسمان. ساتویں منزل، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر. یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لیے. اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. اب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں. جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے. ریسپشن. ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں، ایک بیت اللہ ہے، اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک آ رہی، اور اس بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، فرشتے طواف کر. آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. اگر اللہ چاہتے تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں، چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے. لیکن ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا. ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے، ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے، ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا.